صلیبی بادشاہ کے خیمے کی تباہی اور سجدہ میں شکرانے کے آنسو۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس نے مارکے کی اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکے میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر ایک بار ایک بڑا خطرناک حملہ کیا، یہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو جان کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی، فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹلے تک پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔ میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار بھی حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح کیا، مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی جپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹلے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا، جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی، آنکھیں جوش انتقام میں صرف ہو چکی ہوتی، تو لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کے اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار کو جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر جپٹے، افضل پھر چلانے لگا، ہم نے انہیں شکست دی، ہم نے انہیں ہرا دیا، تو اس کا باپ سلطان اس کی طرف پلٹا اور اس سے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمے کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹلے پر نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا، آپ کے گندمگو رخساروں پر خوشی و انبساط کے آنسو موتی بن کر بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ یادگار مارکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس مارکے کے متعلق مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ مسلمان ٹلے پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعے کا مالک البرنس ارناد بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبط بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیری آر ڈی ریڈ فورڈ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب قیدی بنا لیے گئے ہیں، یعنی وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے 491 ہجری سے یہ ان اسلامی ممالک میں گھسے ہیں، اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مارکے میں عیسائی مورخ مچاٹ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفسیر سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں
اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھی صبح کے انتظار میں پڑ رہی۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوج کو جنگ کے لیے تیار کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نکل نہ سکے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجاتے رہے۔ آخرکار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین ایوبی کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے گرا ہوا پایا تو خوفزدہ اور متعجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہیں۔ سلطان صلاح الدین حملے کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کی اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک الفاظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یک بارگی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے، جس سے انگریز مورخ کی مراد نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے، ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھی۔ ان کی بائیں جانب کوئی خطین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کی سائے میں پناہ نہ دے کر وہ خطین کی طرف بڑھے کہ اس کو اپنا اپنا پناہ گاہ بنا لیں، لیکن تعقیب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہاں مقام اس عظیم اور مہیب خندریزی کی یادگار بننے والا تھا صلیب کی لکڑی جو آقا کے پادری کے ہاتھ میں تھی۔ پادری کے کٹ کر گر جانے پر لذا کے پادری نے سنبھال لی، مگر وہ مائع صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ صلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ خطین کی زمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے ہوتے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں ہوتا تھا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔